السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر، علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا، الحمد للہ الذی رزقنا من بہیمۃ الانعام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ برادران عزیز، کچھ اہم مطالب ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ خطبات عید و خطبات نماز جمعہ کو حالات حاضرہ سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ ہم کو حکم ہے کہ ان خطبوں کے ذریعے آپ میں بیداری پیدا کریں اور مسائل حاضرہ سے آپ کو آگاہ کریں۔ بہرحال یہ عید قرباں ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے، جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میدان منی میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اللہ فقط اسلام کے معنی دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کسی کو مرضی رب کا اگر پتہ چل جائے، کسی کو اگر مرضی رب کا پتہ چل جائے تو وہ اس حد تک تیار ہو کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے پر تیار ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ یہ اب آ رہی آواز آپ تک؟ اب آ رہی آواز آ رہی باہر تک؟ تو بہرحال یہ عید قرباں، یہ مراسم حج ایک عظیم قربانی کی یاد ہے، لیکن یہاں پر بس میں صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمام مسلمان حضرات سے گزارش ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، کے ایسے سماعت فرمائیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم کا عربی زبان کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہو گئے۔ کیا اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، مگر جب اس عظیم قربانی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اسلام کو اپنے عمل سے دکھایا، اپنے اسلام کو اپنے عمل سے دکھایا، یعنی اپنے عمل سے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شخصیتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں ایک عظیم فرق ہے، اور وہ عظیم فرق یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا صحابی ہو، بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے، مگر اسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری تھا۔ اس کلمے کے پڑھے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میں دنیا کے عالم اسلام سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اگر رسول مسلمان تھے تو مجھے وہ دن بتایا جائے کہ جس دن رسول نے کلمہ پڑھا تھا۔
تاریخ میں تھک جائیں گے آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن آپ کو وہ دن نہیں ملے گا کہ جس دن رسول نے کلمہ پڑھا ہو۔ انہوں نے تو بس فقط نماز شروع کر کے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کر دیا۔ دوسری وہ شخصیت کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مولا علی بن ابی طالب کی تھی۔ کسی سنی اور شیعہ تاریخ میں یہ نہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ مولا علی نے جب اظہار اسلام کیا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہیں نہیں دکھا سکتا کوئی۔ صرف اتنا ہوا کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے اور علی آ کر نماز میں شریک ہو گئے۔ مولانا کیا آپ نے، اس کا مطلب یہ کہ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ اس لیے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ جو پہلے سے مسلمان ہوتا ہے اس کو فقط نماز کے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ نماز آئے، وہ نماز شروع کر کے اپنے دین کا اعلان کرے۔ اس کے بعد حالات حاضرہ میں بہت کم سے کم وقت لوں گا آپ کا۔ جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ اس لیے ہم جہاں تک ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی مذمت میں، امریکہ کے خطرے سے عالم اسلام کو آگاہ کرنے میں ہم ان کے ساتھ ساتھ نہیں، ہم ان کے آگے آگے رہنے کو تیار ہیں۔ ہماری غلطی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ ہمارے محترم مقدس سنی بھائیوں تک پریس کے ذریعے جملہ پہنچ جائے کہ نہ ہم نے کبھی بت پرستی کی، نہ ہم نے کبھی بش پرستی کی۔ ہم نے کبھی بش پرستی نہیں کی۔ آپ نے بت پرستی کو بے شک چھوڑا، لیکن بت پرستی کو چھوڑ کر آپ بش پرستی کے شکار بن گئے۔ بت پرستی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی بش پرستی خطرناک ہے۔ بت تو بت ہے، اس کو آپ لٹا دیجیے گا وہ لیٹا رہے گا، بٹھا دیجیے گا بیٹھا رہے گا، اوپر بٹھا دیجیے گا اوپر بیٹھ جائے گا، نیچے گرا دیجیے گا نیچے گرا دے گا، گر جائے گا۔ لیکن بش یہ وہ خطرناک بت ہے کہ جو خود اوپر نہیں جاتا، خود نیچے نہیں جاتا، جس کو چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ ہم گلے گلے پانی آپ کے ساتھ ہیں، اس احتجاج میں ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں۔ آپ حضرات ہندوستان میں احتجاج کر رہے ہیں، ضرور کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ دیکھ سے زیادہ چمچہ کروں؟ بھائی ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کے آگے آگے رہنے کو تیار ہیں، آپ کے سینہ سپر ہونے کو تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ان خادم الحرمین سے کہ جنہوں نے سرزمین حرم کی مقدس سرزمین کے اوپر، ایسی مقدس سرزمین پر امریکیوں کو بٹھا رکھا ہے، وہ کویت کے جس نے امریکیوں کو بٹھا رکھا ہے، وہ قتل کے جس نے امریکیوں کو بٹھا رکھا ہے، ماتم کرنے سے کیا ہوگا؟ صدام کو آپ ماتم کر کے زندہ نہیں کر سکتے، وہ تو گیا جہاں اس کو جانا تھا، اس کو آپ زندہ نہیں کر سکتے۔ جو نہیں کر سکتے، ہمیشہ مسلمانوں سے مجھے شکوہ یہی ہے کہ جو کام نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو کام ہو سکتا ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ اب صدام کو دنیا کی کوئی طاقت زندہ نہیں کر سکتی، وہ گیا جہاں اس کو جانا تھا، اچھا ہوا یا برا ہوا چھوڑیے قصہ اس کا، اب آپ اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، ہماری پوری کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی، پورے ہندوستان کے شیعہ آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ چل کر سعودی عرب کی ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیں، آپ چل کر کویت کی ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیں، عرب شیوخ کے جو سفارت خانے دہلی میں ہیں وہاں چل کر آپ دھرنا دیں کہ وہ اپنی ملکوں سے، اپنی سرزمینوں سے امریکہ کو گیٹ آؤٹ کریں، امریکہ کو نکال باہر کریں۔ یہ کام کرنے کا ہے، مگر یہ کام آپ کرنے پر تیار نہیں ہیں۔
احتجاج کرنے پر تیار ہیں۔ تو میری گزارش آپ سے یہی ہے، آپ سوگ منا رہے ہیں، بے شک آپ منائیے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرنگی محل سوگ منا رہا ہے، منائے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ۔ پاٹا نالا سوگ منا رہا ہے، منائیں، ہمارا بھائی ہے وہ۔ سعودی عرب میں سوگ منایا جا رہا ہے، جو آپ کے آقا مولا ہے سعودی عرب، وہاں سوگ منایا جا رہا ہے۔ کویت میں سوگ منایا جا رہا ہے، کسی عرب ملک میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ میں سنی بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری فکر شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، میں امت مسلمہ کے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ عراق میں امریکن فوجیں صرف 2 وجہوں سے ٹکی ہوئی ہیں، سن لیجیے اچھی طرح سے، صرف 2 گراؤنڈ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے امریکہ سے کہ عراق چھوڑ کر نہ جائیے، کویت کہہ رہا ہے امریکہ سے کہ عراق چھوڑ کر نہ جائیے، اور سمجھا آپ نے، اور دیگر جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بش کے آگے خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ عراق چھوڑ کر نہ جائیے ورنہ یہاں قیامت آ جائے گی، تو پہلے ان کی زبانوں پر تالے لگائیے اور آپ ان کو یہ پیغام دیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بش پر بھروسہ نہیں کرتے، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ غیر خدا کا سہارا کبھی نہیں لیتے۔ حزب اللہ نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی، امریکہ ایک طرف، برطانیہ ایک طرف، فرانس ایک طرف، اسرائیل ایک طرف، چند سپاہی حزب اللہ کے ایک طرف، مگر چونکہ یہ اللہ سے وابستہ تھے لہذا غیر خدا کے جتنے بت تھے وہ سب پاش پاش ہو گئے، اور ان چند لوگوں نے اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہرا دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں کے سنی بھائیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، مگر ان کو ذرا بولڈ ہونا چاہیے، ان کو ذرا مضبوط ہونا چاہیے، ان کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ وہ چلیں، ایک بہت بڑی ریلی کریں دہلی میں، ہم بھی چلیں گے ان کے ساتھ، اور ریلی کرنے کے بعد عرب کنگڈم سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ آپ لوگ اپنی اپنی سرزمینوں سے اس خبیث کو نکالیں، اس لیے کہ اس خبیث کا کردار یہ رہا ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اسی کا یہ گلا دباتا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو حشر صدام کا ہوا کہیں وہی حشر کنگ عبداللہ کا نہ ہو جائے، وہی حشر شیخ صبا جو کویت کے شیخ ہیں ان کا نہ ہو جائے، وہی حشر جو عرب کے شیوخ ہیں ان کا نہ ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے، دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن فوجیں عراق پر صرف ایک بہانے سے ٹکی ہوئی ہیں، اور وہ کیا بہانہ ہے کہ ہم جائیں گے تو شیعہ سنی میں یہاں بڑی کچھ تو خون ہو جائے گا۔ اب عراق میں 1000 سال تو کبھی شیعہ سنی لڑائی نہیں، 2 آدمیوں میں یا 2 گروپوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک بیچ میں تیسرا شیطان نہیں آ جاتا ہے۔ جب عراق میں ایک شیطان آیا تو شیعہ سنی، چلیے آپ اس کو شیعہ سنی کہتے ہیں، فساد وہ شروع ہوا، حالانکہ وہ بھی کچھ اور ہے، لیکن خیر آپ جو کہتے ہیں وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی فساد شروع ہوا۔ اسی گراؤنڈ پر امریکن فوجیں وہاں ٹکی ہوئی ہیں، تو اگر عراق کے مسلمانوں کو عقل آ جائے اور وہ اب متحد ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا بند کر دیں، تو وہ گراؤنڈ ختم ہو جائے گی جس گراؤنڈ پر امریکن فوجیں وہاں موجود ہیں۔ یہ ہے عقل کی بات جو میں نے بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ مسائل کو جذبات سے حل کرنا چاہتے ہیں، عاقلانہ طریقے سے کبھی حل نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی مسئلہ ہو، ہر مسئلہ الجھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے عقل کی کلید و کنجی چاہیے، عقل ان کے پاس ہے نہیں، جذبات سے وہ کام لیتے ہیں۔ ایک یہ بات تھی اہم کہ جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھی۔ یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، میں پاٹے نالے کی لیڈرشپ اور فرنگی محل کی لیڈرشپ، ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیے بورڈ کلب دہلی میں ریلی کیجیے، سعودی عرب سے مطالبہ کیجیے کہ آپ اپنی سرزمین سے امریکہ کو نکال باہر کیجیے، کویت سے مطالبہ کیجیے کہ آپ اپنی سرزمین سے امریکہ کو نکال باہر کریے، یہ کرنے والا کام ہوگا۔
دوسری بات یہ کہ آپ عراقی لوگوں کو پیغام دیجئے کہ اب آپ آپس میں ایک ہو جائیں تاکہ وہ گراؤنڈ ختم ہو جائے کہ جس گراؤنڈ کے اوپر، جس بنیاد کے اوپر امریکن فوجیں وہاں پر ٹکی ہوئی دونوں کو لڑانے کا کار خیر انجام دے رہی ہیں۔ دوسری بات، مجھے ایک بہت افسوسناک بات کہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ شیعہ حضرات مجھ سے اسی پر ناراض رہتے ہیں کہ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا، میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ جو ائمہ تحریم کے انہوں نے جو گائیڈ لائن دی اس پر میں چلتا ہوں۔ اس کو خدا کے لیے شیعہ سنی کی روشنی میں نہ دیکھیے گا، اس لیے کہ خود سنی عربی پریس اس پر احتجاج کر رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا چاند ہے جو دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیتا، فقط سعودی عرب میں دکھائی دے جاتا ہے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں وہ کون سا چاند ہے اسپیشل، ان کے تو فلیگ میں بھی چاند نہیں بنا ہوا ہے۔ پاکستان ہوتا تو پاکستان کے پرچم پر چاند بنا، میں کہتا ہوں وہ فلیگ دیکھ کے وہاں تو پرچم پر بھی چاند نہیں، وہاں تو پرچم پر بھی تلوار ہے۔ وہ کون سا چاند ہے جو دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، جو ہورائزن پر ہے ہی نہیں، جو ابھی بنا ہی نہیں ہے، جس کا ابھی برتھ ہی نہیں ہوئی ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، جو تحت الشعاع میں ہے، جو محاق میں ہے، مگر سعودی عرب میں دکھائی دے جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیا، 2 روز پہلے سعودی عرب میں دکھائی دے گا۔ عید کا چاند دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیا، سعودی عرب میں 2 روز پہلے دکھائی دے گیا۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اور ابھی ذی الحج کا چاند بھی 2 روز پہلے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اول ایسٹرونومی کے لحاظ سے کہ کوئی شخص بتا دے کہ جس دن وہاں پہلی ڈکلیئر کی گئی ہے کیا ایسٹرونومیکلی اس دن پہلی ہونا ممکن بھی تھی؟ ناممکن۔ دوسرا مطالبہ میں یہ کروں گا کہ سعودی گورنمنٹ میرے سامنے ان گواہوں کو پیش کر دے کہ جن گواہوں نے چاند دیکھا۔ نہیں پیش کیا جا سکتا، نہ گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں، نہ ایسٹرونومی کا فارمولہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس حجت الاسلام والمسلمین مولانا باقر نقوی صاحب کا جو دبئی میں تشریف فرما ہیں، یہ ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ سستانی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن میں خود بھی صبح سے ٹیلی فون لگا رہا تھا لیکن لگ نہیں پایا، نہ ادھر نہ ادھر، اس لیے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ معتبر آدمی ہے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ سستانی نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ایک دن کا جب تک فرق رہتا تھا ہم اشتباہ کا فائدہ دے دیتے تھے، لیکن 2 دن کے فرق کے بعد تو یقیناً حج کے جتنے مراسم تھے وہ غلط تاریخوں میں انجام دیے گئے۔ لہذا اس سال کا حج افسوس کے ساتھ میں اطلاع کرتا ہوں جو حضرات باجان آئے ہیں، اگر آیت اللہ سستانی نے فتویٰ دیا ہے تو ان کا حج درست نہیں ہوا، ان کو دوبارہ حج انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک بات نہیں معلوم ہے، میرا بھی حج کا پروگرام بن چکا تھا، سیٹ ویٹ سب بک ہو چکی تھی، پھر کچھ مجبوریاں میرے سامنے ایسی آئیں کہ میں نے استخارہ دیکھا کہ میں حج کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں، استخارہ منع آیا۔ وہ تو اب میں سمجھے نہیں، میں نے کہا بھئی حج کے لیے استخارہ کیوں منع آ رہا ہے، لیکن وہ تو راز اب کھلا کہ میں جاتا تو میرا حج کے لیے جانا بیکار ہو جاتا، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن۔ میں آیت اللہ سستانی سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ بات باقر صاحب غلط نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے یہ مسئلہ بھی شیعہ سنی کا نہیں ہے۔ میں دبئی میں تھا، وہاں جو عربی دنیا سے اخبار چھپ رہے تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ 2 دن پہلے جب چاند ہونا ممکن ہی نہیں ہے آپ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ اس لیے میں فرنگی محل اور پاٹا نالا اور جمعیت العلماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ ان سب سے انتہائی مخلصانہ و مؤدبانہ اپیل کر رہا ہوں
کہ یہ سارے کے سارے مل کے زبردست احتجاج کریں سعودی عرب سے کہ یا تو وہ بتائیں کہ ان کو چاند کیسے 2 دن پہلے دکھائی دے گیا جبکہ دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیا، وہ کون سے چاند تھا کہ جو انہوں نے دیکھا، اور وہ کون سی آنکھیں تھیں کہ جنہوں نے وہ چاند دیکھا۔ اگر وہاں پر ایسی آنکھیں پائی جاتی ہیں کہ جو بغیر چاند کے چاند کو دیکھ لیں تو وہ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیں، ایسی آنکھیں دوسرے ملکوں میں سپلائی کرنا شروع کر دیں، وہ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیں، بڑے پیسے ملیں گے ان کو۔ یہ سیریس مسئلہ ہے۔ دوسری بات جو اہم تھی وہ مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھی، اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ آپ حضرات سنی و شیعہ سب سوتے رہتے ہیں، مسئلہ لے کے چلتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کرتے۔ الیکشن آنے والے ہیں، ایک ووٹ سے گورنمنٹ بنتی ہے، ایک ووٹ سے گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ یہاں سے جو روزنامہ آگ نکل رہا ہے اس نے ایک مسئلے کو بہت سنجیدگی سے اٹھایا کہ ووٹر لسٹ اردو میں بھی ہونا چاہیے، چونکہ سنجیدگی سے غیر جذباتی انداز سے یہ مسئلہ ابھارا گیا تھا، لہذا اس کی گونج لوک سبھا میں بھی ہوئی، ویدھان سبھا میں بھی ہوئی، اور آج مائنورٹی کمیشن نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اردو میں ووٹر لسٹ فراہم کی جانا چاہیے۔ میں نے خالی جوہری محلہ، فرنگی محل، ٹکسال، یہاں پر الیکشن کمیشن کی آئی بھی جو ہندی کی ووٹر لسٹ تھی، جب اس کو میں نے بھیجا تو معلوم ہوا کتنے نام ایسے ہیں کہ جن کا نام ووٹر لسٹ میں ہے ہی نہیں، اور چونکہ وہ ہندی میں ہیں لہذا پرانے جو مسلمان ہیں وہ اس کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ بھی بہت سیریس ہے۔ زمینی کاموں کو وہ کیجیے، نعروں سے الگ ہٹیے، ووٹرز سے الگ ہٹیے، گدھوں کی طرح سے چیخیے نہیں، دیمک کی طرح سے جڑیں کاٹنا سیکھیے، اس وقت انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر وإن الإنسان لفی خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واکرم خلیقتہ، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ اما بعد، فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بات رہ گئی تھی آخر میں، غیر متعلق بات، لیکن مجھ سے کہا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میں آپ کے سامنے جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا کہ زندہ رہنا ہے تو علم کو پکڑیے، گیان کو پکڑیے، ایجوکیشن کو پکڑیے، ورنہ آپ کو زمانہ رونتا ہوا آگے نکلتا چلا جائے گا اور خدا نخواستہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مجھ سے جو کچھ بھی ممکن ہے پرے مگز کے برابر، مکھی کے پر کے برابر، وہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یونٹی ٹیکنیکل سینٹر میں اب الیکٹریشین کورس بھی کھول دیا گیا ہے۔ یہ کورس بھی بہت اچھا ہے، اس میں پلیسمنٹ یعنی فوراً نوکری مل جانا یا کام شروع کر دینے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب میڈیاکرز کے لیے دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ جگہ اسی کے لیے ہے کہ جو اپنے فن میں اسکل پیدا کرے، جو اپنے فن میں مہارت پیدا کرے۔ بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو نمبر 2 نہ ہو، جو نمبر 1 ہو۔ آپ اس کا ماننے والے ہیں کہ جو ہر میدان میں نمبر 1 تھا،
مگر ہو گئے ہیں آپ ہر میدان میں نمبر 2 اور 3 اور بلکہ بالکل آخر میں. کوئی آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتا، نہ سچر کمیشن نہ خچر کمیشن، کوئی آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتا ہے. آپ خود اپنے حالات کو بدلنا چاہیں گے تبھی اپنے حالات کو آپ بدل سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک وبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل واکمل واسکى وانما واطیب واطهر واسنا واکثر ما صلیت وبارکت ورحمت وترحمت علی احد من عبادک وانبیائک ورسولک وصفتک واہل کرامت علیک من خلقک. اللہم صلی علی نبی المؤمنین ووصی رسول رب العالمین عبدک ولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبأ العظیم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. وصلی علی سبط رحمت امام الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہم وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن حسین محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على ولي القطار والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.